بعض کا بچہ رو رہا ہوتا ہے، ماں نے اس کو چپ کرانا ہوتا ہے، کوئی ضروری کام ہوتا ہے، بچہ چپ نہیں کرتا تو ماں اس کو چپ کرانے کے لیے بڑے جتن کرتی ہے۔ تو بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ بچے کو چپ کرانے کے لیے ماں جلدی سے اس کو اپنی چھاتی سے چمٹا لیتی ہے اور کہتی ہے بچہ چپ کرو، بلی آ گئی۔ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ بچے کی نفسیات پہ بہت بڑا حملہ ہے اور بچے کو بزدل بنایا گیا ہے۔ جو بچپن میں جس بچے کو بلی سے ڈرایا گیا، بڑا ہو کر وہ شیر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو بچے کے نفسیات کے اندر یہ شے بچپن میں ہی ڈالی جائے کہ اللہ کے علاوہ کسی کا خوف اس کے سینے میں پنپنے ہی نہ پائے۔ یہ ہے تربیت جو ہم اپنی اولاد کی کریں، اور ایک یہ تربیت ہے جو اہل ایمان کی محمد عربی نے کی تھی۔ 313 ہو کے جبر کی قوتوں کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ جب عمیر نے جا کے رپورٹ دی نا ابو جہل کو کہ وہ تو 3 اونٹ کھا سکیں گے، اور 300 سے کچھ کم اور کچھ زیادہ ان کی تعداد ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، میں خوب وادیاں دیکھ آیا ہوں، میں خوب ٹیلے دیکھ آیا ہوں۔ تو ابو جہل نے سنادید قریش کو بلا کر کہا عمیر کی رپورٹ سنو، کتنی حوصلہ افزا ہے، صبح لڑائی کی نوبت نہیں آئے گی، صبح تو رسیاں کٹھی کرو اور جکڑ جکڑ کے مسلمانوں کو اونٹوں کی پشتوں پہ باندھ لیں گے اور پھر سینے حرم میں جا کے کعبۃ اللہ کی دیواروں کے ساتھ باندھ دیں گے، لوگوں کو تماشا دکھایا کریں گے کہ یہ نیا دین لے کر آئے تھے اور یہ ان کا کیا حال ہے۔ جب اس نے رعونت بھرے اتنی زبان سے یہ جملے نکالے تو عمیر جو سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا تھا، ابن حشام میں لفظ موجود ہیں، اس نے کہا وَلَٰكِنْ رَأَيْتُ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ الْبَلَايَا تَحْمِلُ الْمَنَايَا، اے قریش کے سرداروں اتنے بھی تکبر میں نہ آؤ، میں اپنی ان آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں کہ یثرب کی اونٹنیاں اپنی پشتوں پہ نری موتیں اٹھا کے لے آئی ہیں، ان کے بدن پہ چیتھڑے ہیں، ان کے پیٹ کمر سے لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ زخمی سانپوں کی طرح پیچ و تاب کھا رہے ہیں، کل ان میں سے کوئی نہیں مرے گا جب تک تم میں سے ایک ایک کو لڑ نہیں جاتا۔ تم تو یہ کہتے ہو رسیاں کٹھی کرو، میرا مشورہ مانتے ہو تو رات کے اندھیرے میں بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ، اس قوم سے لڑنا تمہارے بس کا روگ نہیں ہے جو مرنے کے لیے آئی ہے۔ اتنی بڑی قوت کو دیکھ کر ان کے سینے میں خوف پیدا نہیں ہوا، بلکہ آپ جانتے ہیں بدر کی تاریخ گواہ ہے کہ 2 گھوڑے تھے، ایک روایت میں صرف ایک گھوڑا تھا، 6 زرہیں تھیں، 8 تلواریں تھیں، 70 اونٹ تھے، اور جن کے پاس تلواریں نہیں تھیں انہوں نے کھجوروں کے ڈنڈے توڑ لیے اور ہواؤں میں لہرانے شروع کر دیے۔ جب یہ ملکوتی قافلہ مدینے سے باہر نکل رہا تھا، دکانوں پہ یہودی عیسائی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا مسلمانوں کس بل بوتے پہ جا رہے ہو، کس برتے پہ جا رہے ہو، کون سا آسرا ہے تمہارا، آلات حرب و ضرب تو تمہارے پاس موجود نہیں، اتنی بڑی قوت سے ٹکرانے جا رہے ہو جو کیل کانٹے سے اور اسلحے سے آلات حرب و ضرب سے لیس ہو کے آئی ہے، تم مقابلہ کیسے کر پاؤ گے، کس بل بوتے پہ جا رہے ہو۔ حضور کملی اوڑے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، صحابہ نے اشارہ کر کے کہا نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بالے پر، بھروسہ ہے تو اس سادی سی کالی کملی والے پر۔ اب اس ماحول میں جبکہ کفار پورا لاؤ لشکر لے کے آئے اور ابو جہل نے کہا اعلان کر دو لنا عزا ولا عزا لکم، یہ ان کے بت کا نام ہے، ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس عزا نہیں، ہمارے پاس لات ہے تمہارے پاس لات نہیں، ہمارے پاس منات ہے تمہارے پاس منات نہیں، ہمارے 360 خدا اور تمہارا ایک خدا، مقابلہ ہی کوئی نہیں۔ اس نے کہا کھڑے ہو کے اونچی جگہ پہ کہا اپنے نقیب کو اعلان کرو لنا عزا ولا عزا لکم۔ حضور کے کانوں میں آواز پڑی، فرمایا علی تم بھی اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو جاؤ اور تم ان کو جواب میں کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا مولا کوئی نہیں ہے۔ اور پھر حضور نے سجدے میں سر رکھ دیا۔ سجدہ اتنی بڑی قوت ہے، ہزاروں ایٹم بمبوں کے اندر وہ قوت نہیں ہے جو سجدے کے اندر طاقت رکھ دی۔ آج دنیا سے ہم ڈر رہے ہیں اس لیے کہ ہمارے سجدے چھن گئے ہیں، ہمارے سجدوں کی آبرو چھن گئی ہے، ہمارے سجدوں میں وہ حرارت اور گرمی نہیں رہی، وہ رقت اور وہ نرمی نہیں رہی۔ بدر کا میدان ہے، 1000 کا لشکر جرار مقابلے میں ہے اور وہ پورے لاؤ لشکر کے ساتھ ناز و تفاخر کے اندر مسلمانوں کو ملیا میٹ کر دینے کے جذبوں سے دانت پیس رہے ہیں کہ آج مسلمانوں کو کچا چبا دیں گے۔ مسلمانوں کے ساتھ پاس صرف 8 تلواریں اور ان کے بطن میں کھانے کے لیے کچھ نہیں۔
جس کھجور کو چوس کے روزہ رکھتے ہیں اسی کھجور کو چوس کے روزہ افطار کرتے ہیں. یہ حالت مسلمانوں کی، بدن پہ چتھڑے لگے ہوئے کپڑے ہیں، عجیب حالت ہے. پھر کون سا آسرا تھا جو مسلمانوں کے کام آیا؟ مصطفیٰ کریم نے مسجد عریش میں سجدے میں پیشانی جھکا دی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا، ساری رات مصطفیٰ روتے رہے، آنکھوں میں آنسو ہیں. حضور کی چادر سر انور سے سرک کے حضور کے کندھوں پہ آ جاتی، پھر کندھوں سے پشت پہ آ جاتی. میں اٹھا کے حضور علیہ السلام کے سر پہ رکھتا اور کہتا حضور بس کرو. حضور بار بار روتے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں سر ڈال کر التجائیں کرتے. لفظ کیا تھے محبوب کی زبان پہ؟ آج تک ایسی ناز والی دعا کسی نے نہیں کی ہے جی جیسی دعا مصطفیٰ جان رحمت نے کی. مصطفیٰ کریم سجدے میں سر رکھا ہے اور کیا کہا؟ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لم تعبد فی الارض ابدا. میرے مالک میں نہیں کہتا کہ ان لوگوں کو بچا لے، دیکھ میری زندگی کی کمائی یہی 313 ہے جو میں تیری چوکھٹ پہ لے کے حاضر ہو گیا ہوں. میری زندگی کا کل اثاثہ، میری زندگی کا کل سرمایہ کوہ ابو قبیس پہ کیے گئے درسوں کا نتیجہ، عکاظ کی منڈی کے اندر دیے گئے درسوں کا نتیجہ، اور ذی المجال کے میلے میں تیرے دین کی تبلیغ کا نتیجہ، طائف کے بازاروں میں پتھر کھا کھا کے جو تبلیغ کی اس کا نتیجہ، رستے میں گڑے، رستے میں بچھتے ہوئے کانٹے، اور مکے کے بازاروں میں میرے بدن کے اوپر پڑتی ہوئی اوجریاں، میں نے پھر بھی تیرا کلمہ بلند کیا. میرے مالک میری پوری زندگی کا گداز، میری پوری زندگی کا سرمایہ، میری زندگی کے آنسو، میری زندگی کا رونا سین حرم کے اندر کعبۃ اللہ کی چھاؤں میں سجدے کر کر کے، کوئی کبھی میں نے عمر مانگا، کبھی میں نے حمزہ مانگا، تیرے دین کے لیے میں نے جو ایک ایک کر کے تنکا جوڑا اور یہ ایک چھوٹا سا گھونسلہ بنایا. یہ گھونسلہ اب بجلیوں کی زد میں ہے، کفار کی بجلیاں اس گھونسلے کو جلا دینا چاہتی ہیں. میرے مالک میں یہ نہیں کہتا کہ میرا یہ گھونسلہ اور میری یہ مٹھی بھر جماعت اور یہ چند میرے لوگ اور یہ میرا سرمایہ اور اثاثہ، میری پوری زندگی کی کمائی، میری جوانی کا سرمایہ جو میں نے تیرے سامنے لا کے رکھ دیا ہے، میں یہ نہیں کہتا ان کو بچا لے، لیکن میرے مالک اگر یہ نہ رہے تو قیامت تک پھر تجھے بھی خدا کوئی نہیں کہے گا. ان تہلک ہذہ العصابہ لم تعبد فی الارض ابدا. اگر یہ نہ رہے تو قیامت تک تیرے نام کے ڈنکے بجانے والے بھی دنیا پہ نہیں ہوں گے. یہ حضور نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور سجدے میں سر رکھا ہے. حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں اشک جاری ہیں، سجدے سے قوت حاصل کی جا رہی ہے. دشمن کے مقابلے میں مصطفیٰ کریم سجدے میں سر رکھ کے اللہ سے آرزو کر رہے ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں اچانک حضور نے سر اٹھایا، میں خوش ہو گیا کہ حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی. حضور مسکراتے ہوئے فرمایا ابشر یا ابا بکر ھذا جبریل آخذ بعنان فرسہ. ابو بکر بشارت ہو، وہ جبریل اللہ کی مدد لے کر آ گئے. تو یہ سجدے تھے جن سجدوں نے ظالم اور جابر قوتوں کا منہ توڑ کے رکھ دیا. حضرت علی المرتضیٰ روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں میں نے ہاتھ میں تلوار تھامی اور میدان میں کود پڑا. میں نے کئی کافروں کو واصل جہنم کیا، پھر پلٹ کے دیکھا کہ میں حضور کی زیارت کر لوں، لیکن مجھے حضور نظر نہ آئے. میں نے ڈھونڈا تو ایک سمت حضور نے پیشانی سجدے میں رکھی ہوئی تھی اور زبان پہ لفظ تھے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم. حضور یہ پڑھتے جا رہے تھے، یا حیو یا قیوم کا وظیفہ پڑھتے جا رہے تھے اور سجدے میں پیشانی تھی حضور کی. میں پھر دوبارہ آیا اس سجدے سے جوش لے کر. اللہ کے محبوب کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ حضور میرا بیٹا مجھے اپنی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا. تو آقا کریم نے اسے بلایا، کہا کہ تمہارا باپ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے عرض کی حضور یہ چیزیں خراب کر دیتا ہے، بڑھاپا ہو گیا ہے تو چیزیں خراب کر دیتا ہے. تو حضور کی چشمان اقدس میں آنسو آ گئے. فرمایا ایک وقت تھا کہ اس کی چیزیں تو خراب کرتا تھا اور اس نے کبھی نہیں روکا تھا. تو حضور نے ایک تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا انتا و مالو کا لے ابی کا، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے. وہ جو چاہے کرے تو اس کو روک نہیں سکتا. لیکن اولادیں جب سمجھدار ہونے لگے تو وہ والدین کو دقیانوس سمجھتی ہیں، وہ والدین کو اولڈ فیشن سمجھ لیتی ہیں. وہ سمجھتی ہیں کہ یہ تو جدید دور کے تقاضوں کو جانتی نہیں، حالانکہ والدین نے چکی کی طرح زمانے کو پیسا ہوتا ہے اور حالات کے جبر کو سہا ہوتا ہے اور
اور تجربات کی چکی میں خود پسے ہوتے ہیں اور انہیں پتا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ کیسے زندگی گزارنی ہے. اگرچہ وہ جدید دنیا کی اصطلاحات سے واقف نہ ہوں اور جدید زبانوں اور لہجوں سے آگاہ نہ ہوں, جدید فیشن میں نہ آتے ہوں, لیکن حالات کو کیسے گزارنا ہے یہ انہوں نے اپنے تجربات سے سیکھا ہوا ہوتا ہے.